بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس اسلامی سافٹ ویئر کا تعارف کروانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے الجامع التاریخی۔ الجامع التاریخی یہ بنیادی طور پر تفسیر کا سافٹ ویئر ہے جس میں اہم تفاسیر کو جمع کیا گیا ہے۔ الجامع التاریخی سافٹ ویئر میں تمام تفاسیر کو جمع نہیں کیا گیا، بلکہ جتنی مستند معتمد تفاسیر ہیں اور جتنی بنیادی تفاسیر ہیں ان تفاسیر کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر نہ صرف یہ کہ تفاسیر کو جمع کیا ہے بلکہ اس کو ترتیب بھی دیا ہے۔ ترتیب زمانے کے اعتبار سے بھی دیا ہے، یعنی قرن اول کی تفاسیر، قرن دوم کے مفسرین اور ان کی تفاسیر، قرن سوم کے مفسرین اور ان کی تفاسیر، اور اس کے ساتھ ساتھ عنوانات کے اعتبار سے اور مضامین کے اعتبار سے بھی تقسیم کیا ہے، جیسے احکامات قرآن کے متعلق جو تفاسیر ہیں، جیسے تفاسیر منصورہ جو ہیں احادیث کے ساتھ جن میں تفاسیر پیش کی گئی ہیں، اس طرح زمانے کے اعتبار سے یا مضامین کے اعتبار سے تفاسیر کو تقسیم کر کے انہوں نے اس سافٹ ویئر میں تفاسیر کو پیش کی ہے، جس وجہ سے اس سافٹ ویئر کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو جب آپ لوگ اس سافٹ ویئر کو ابتدا میں کھولنا چاہیں گے تو ابتدا میں یہ کچھ آپ کے سامنے لکھا آئے گا۔ اس کی جو بنیادی فائل ہے ایگزی فائل، آپ اس پر کلک کریں گے۔ جیسے یہ ایگزی فائل ہے، اس پر ہم ڈبل کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ کھل جائے گا، الجامع التاریخی لتفسیر القرآن الکریم۔ یہاں ایک چھوٹی سی ونڈو کھلے گی۔ اس ونڈو پر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کتب مصورہ یعنی اگر آپ PDF کتابوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اڈوب ریڈر آپ کے کمپیوٹر میں ڈلا ہوا ہو۔ اس وقت میرے پاس اس سافٹ ویئر کی PDF کی بکس نہیں ہے، کیونکہ بغیر PDF کے یہ سافٹ ویئر کم جگہ پر آ رہا ہے، تو بغیر PDF کے، بغیر اڈوب ریڈر کے فی الحال ہم اس کا تعارف جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ الجامع التاریخی لتفسیر القرآن الکریم، آپ اس کے دائیں طرف کے عنوانات دیکھ لیں تو اوپر لکھا ہے عرض یعنی پیش کریں، آگے ہے القرآن الکریم، آگے ہے تفسیر، پھر بحث، ادوات، نوافذ، تعلیمات اور خروج۔ یہ اس کے کل عنوانات ہیں جن کے تحت تمام ضروری چیزیں اس کی آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلا جو عرض کے تحت ہے التفاسیر المعتمدہ، ہم اس پر کلک کرتے ہیں۔ التفاسیر المعتمدہ میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس مفسرین کے نام لکھے آ رہے ہیں، جیسے زید بن علی، مقاتل، مالک بن انس، یحییٰ بن سلام، اور ہر ایک کی تاریخ وفات بھی لکھی آ رہی ہے۔ زید بن علی 120، مقاتل 150 ہجری کے اعتبار سے۔ تو دیکھیں پہلے زید بن علی ہیں تو 120، اور آخر کے اندر آ جائیں تو آخر میں سید طنطاوی 1431 ہجری۔ تو یہ ہر ایک مفسر کے زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے نام لکھے ہوئے ہیں کہ پہلی صدی، پھر دوسری صدی، تیسری صدی، مفسرین اور ان کے نام۔ یہ پہلی ونڈو ہے۔ آپ اگر بائیں طرف دیکھیں گے ایک چھوٹا سا کاٹا کا نشان ہے، جب ہم اس کو کاٹ دیں گے تو یہ ونڈو بند ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر سب سے بنیادی آ جاتی ہے ونڈو، ہم اس کو کلک کرتے ہیں۔ یہاں جو ونڈو کھلتی ہے یہی سب سے بنیادی ونڈو ہے جس میں تفاسیر ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ لیں تو اوپر لکھا ہے اصناف التفاسیر، تفاسیر کی جو اقسام ہیں مختلف۔ تو یہ سب سے اہم ہے کہ یہاں پر پہلے دیکھیں تفاسیر بحسب القرون، زمانے کے اعتبار سے تفاسیر کی تقسیم۔ آپ اس پر کلک کریں تو لکھا ہوگا القرن الاول یعنی اول ہجری کا جو تفاسیر ہیں، اس کے بعد القرن الثانی دوسری ہجری کی جو تفاسیر ہیں۔ اب جب میں نے القرن الثانی کو دبایا تو آپ نچلی ونڈو میں دیکھیں کہ دوسری صدی ہجری کے جو مفسرین ہیں، زید بن علی، مقاتل، مالک بن انس، یحییٰ بن سلام، تو ان کے نام آ گئے ہیں کہ یہ دوسری صدی ہجری کے مفسرین ہیں۔ اب مثلا میں تیسری صدی ہجری کے مفسرین چاہتا ہوں تو ان کے نیچے نام آ جائیں گے، یا پانچویں کے چاہتا ہوں تو ان کے نیچے نام آ جائیں گے۔ جس پر آپ کلک کریں گے نچلی ونڈو کے اندر ان کے نام آپ کے سامنے کھل جائیں گے۔ اب مثلا 5ویں صدی ہجری میں نے ابن حزم کی تفاسیر کو دیکھنا ہے،
تو میں ابن حزم پر کلک کروں گا تو اس سے نیچے جو آخری ونڈو ہے آپ اس میں دیکھیں گے صورتوں کے نام لکھے آ رہے ہیں، الفاتحہ، البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، صورتوں کے نام لکھے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے جس صورت کی تفسیر دیکھنی ہے آپ اس پر کلک کریں تو آپ کے سامنے جو بڑی ونڈو اوپن ہے اس میں اس صورت کی تفسیر جو ابن حزم ظاہری مرحوم نے کی ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ دیکھیں سورۃ النساء، اور سورۃ النساء کی تفسیر آپ کے سامنے آ رہی ہے جو ابن حزم ظاہری نے کی ہے، وہ تفسیر سامنے شو ہو رہی ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ صرف تفسیر کا حصہ شو ہو اور یہ ونڈو شو نہ ہو، تو یہاں ایک چھوٹا سا بٹن ہے، آپ اس کو کلک کر دیں۔ اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے صرف تفسیر کی ونڈو اوپن ہے، صرف تفسیر کھلی ہوئی ہے اور اس کی جو متعلقہ باتیں تھیں ان کو چھپا دیا گیا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ ذرا بڑا کر کے دیکھیں تو نیچے جمع کے نشان کے اوپر آپ کلک کریں۔ اس سے جتنا آپ جمع کے نشان پر کلک کریں گے تو ضرورت کے تحت ونڈو بڑی ہو جائے گی اور بڑا کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ایک نسخہ لے لیں، یعنی اس کی ایک PDF فائل لے لیں، تو آپ طباعت کے بٹن پر کلک کریں، آپ کے سامنے اس کی ایک PDF فائل کی ترتیب آ جائے گی اور آپ PDF فائل لے سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ایک فائل ورڈ فائل لے لیں تو تصدیر پر کلک کریں، آپ کے سامنے ورڈ فائل آ جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ بند کرنا چاہتے ہیں آپ اغلاق دبائیں تو اغلاق سے یہ ونڈو بند ہو جائے گی۔ تو اس طرح جتنی آپ اس کے بارے میں جتنی ضرورت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کاپی کریں تو یہاں سے آپ سلیکٹ کرتے جائیں، سلیکٹ کر کے جتنی عبارت کو آپ نے کاپی کرنا ہے آپ کنٹرول C کا بٹن دبا دیں، کنٹرول C، تو اس سے یہ کاپی ہو جائے گا۔ اور آپ ورڈ کو کھول کر وہاں پر کنٹرول V کا بٹن دبا دیں تو وہاں پر یہ عبارت کاپی ہو جائے گی۔ اس طرح آپ یہاں سے اس کو کاپی کر کے وہاں پر پیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں اصل نسخہ بھی آ رہا ہے اور ساتھ حاشیہ بھی لکھا آ رہا ہے، لہٰذا آپ بآسانی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دوبارہ آپ کسی دوسری تفسیر میں جانا چاہیں، مثلا یہ تو تفاسیر تھی قرن کے اعتبار سے، اب آپ دوسری اقسام دیکھ لیں، امہات التفاسیر۔ جب میں امہات التفاسیر کو دباتا ہوں تو دوسرے حصے کے اندر آپ دیکھیں کہ جو بڑی اہم تفاسیر ہیں وہ شو ہو جاتی ہیں، تفسیر طبری، تفسیر طوسی، تفسیر زمخشری۔ پھر ہم پہلی ونڈو پر آتے ہیں، تفاسیر احکام القرآن، اس کو میں کلک کرتا ہوں تو احکام القرآن کی تفاسیر سامنے آ جائیں گی۔ یا مثلا تفاسیر الغرب الاسلامی، اسلامی جو مغربی ممالک تھے اندلس کے، ان علاقوں کی جو تفاسیر ہیں افریقہ کے ممالک کی وہ سامنے آ جائیں گی، تفسیر قرطبی، ابن جزری، تفسیر ابن بادیس، تفسیر ابن عاشور، ان علاقوں کی تفاسیر سامنے آ جائیں گی۔ جب آپ دبائیں تفاسیر العصر الحدیث، موجودہ زمانے کے یا قریب زمانے کے علماء کی تفاسیر، تو آپ کے سامنے وہ آ جائیں گی، جیسے صدیق حسن خان مرحوم کی تفسیر، رشید رضا مرحوم کی تفسیر، ان کی تفاسیر آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو اس طرح جس مفسر پر آپ کلک کریں گے اس مفسر کی تفاسیر آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو بنیادی طور پر الجامع التاریخی اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ زمانے کے اعتبار سے کسی بھی طرح کی تفاسیر یا کسی بھی قسم کی تفسیر کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ چاہتے ہیں کہ احکام القرآن کی تفاسیر میرے سامنے آ جائیں، قرن اول، قرن ثانی، قرن ثالث کی، تو وہ ان کو آپ اس ترتیب سے دیکھ کر نام بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے اگر آپ کو یاد کرنے ہیں، اور اگر آپ نے ان کی تفاسیر دیکھنی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو بنیادی طور پر اس اعتبار سے یہ مجموعہ اور یہ سافٹ ویئر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں یہ تیسرے بٹن پر جب ہم نے دبایا ہے تو تیسرے بٹن پر تفاسیر کے نام آ گئے ہیں۔ اب یہ ایک اور بڑا اہم اس کا حصہ ہے کہ اگر آپ تقابلی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ایک آیت کریمہ کا تو اس سے آپ تقابلی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں جو قرآن کریم کے نام لکھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے امہات التفاسیر ہیں تو سب کے سب سلیکٹ ہیں، پھر مفسرین کے نام ہیں تو سب کے اوپر چیک باکس میں جو ہے چیک لگا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ ان تمام تفاسیر کا میں کسی ایک آیت کا تقابلی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں جو تقابلی مطالعہ آپ اگر چاہیں تو آپ اپنی منتخب تفاسیر کا بھی کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو سب تفاسیر کا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر بڑی ونڈو میں دیکھیں تو ذالک الکتاب سورہ بقرہ کی آیت کھلی ہے اور اوپر لکھا ہے زید بن علی، تو زید بن علی نے جو تفسیر کی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔
اس کے بعد آپ بائیں طرف سکرول ڈاؤن کرتے جائیں، یہ جو نشان ہے یہ نشان، اس کو آپ سکرول ڈاؤن کرتے جائیں تو آگے دیکھیں مقاتل کی تفسیر آ جائے گی جو انہوں نے ذالک الکتاب اس آیت کی ہے۔ پھر آگے دیکھیں فرا کی تفسیر آ جائے گی، تو آپ تقابلی مطالعہ کسی بھی ایک آیت کا کر سکتے ہیں۔ مثلا میں النساء دباتا ہوں تو النساء کی یہ دیکھیں آیت نمبر 1 2 3 4 ایک آیت کریمہ وہاں پر لکھی آ رہی ہے۔ مثلا میں آیت نمبر 10 دباتا ہوں تو آیت نمبر 10 میں ہر مفسر کی تفسیر سے تفسیر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب آپ منتخب تفاسیر کا صرف تقابلی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چیک کو ان چیک کر دیں۔ ان چیک کرنے کے بعد صرف اپنی پسند کے مفسرین کو کلک کریں، جیسے مالک بن انس مثال کے طور پر، یا اس کے ساتھ الشافعی مثال کے طور پر، یا ابو عبیدہ، 3 تفاسیر کو ہم نے کلک کی ہے۔ تو اب آپ جس آیت پر دبائیں گے اگر اس مفسر کی تفسیر وہاں پر ہوگی جیسے الشافعی، تو آپ کے سامنے اس مفسر کی تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ تو یہ جو تیسرا بٹن تھا الجامع التاریخی للتفسیر، اس سے آپ مختلف تفاسیر کا تقابلی مطالعہ کر سکتے ہیں، اور آپ تقابل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف مفسرین نے ایک ہی آیت کریمہ کے بارے میں کیا تفسیر پیش کی ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں چوتھے بٹن پر جو کہ بحث ہے۔ بحث کے بٹن پر ہم کلک کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ڈھونڈنے کے کام آتا ہے اگر آپ نے کوئی لفظ کسی تفسیر کے اندر تلاش کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے صرف ایک تفسیر الشافعی کے اندر ایک لفظ تلاش کرنا ہے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میں نے لفظ تلاش کرنا ہے عبادت کا، العبادہ۔ العبادہ کے لفظ کو میں نے تلاش کرنا ہے، تو میں اب یہاں پر صرف میں نے چیک لگایا ہے الشافعی، امام شافعی کی تفسیر پر، یہاں میں نے لفظ لکھ دیا ہے۔ آپ اس کے نیچے دیکھیں تو نوع البحث لکھا ہوگا، نوع البحث، مطابق بالکل ایسا لفظ لکھا ہوا ملے، مطابق جزئیاً اس جیسا تقریباً مطابق ہو، اشتقاقی یا اس مادے سے جتنے بھی الفاظ پائے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اشتقاقی کو دبائیں گے تو اس مادے سے جتنے الفاظ پائے جاتے ہیں آپ کے سامنے وہ آئیں گے۔ مثلا میں بحث کے بٹن کو کلک کرتا ہوں تو اس پوری تفسیر کے اندر العبادہ سے العبادہ کے نام سے لفظ نہیں ملا۔ اب میں مطابق جزئیاً کو دباتا ہوں اور پھر بحث کرتا ہوں، اس لفظ سے بھی فی الحال کوئی سامنے نہیں آیا۔ اب میں اشتقاقی کو دبا کر پھر اس سے تفسیر کرتا ہوں تو لکھا ہے الوزن غیر موجود، اور سیتم اجزاء البحث المطابق، ابھی ہمارے سامنے اس کے اجزاء وہ نہیں آئے، اور جو بحث ہے وہ ہمارے سامنے ابھی شو نہیں ہوئی۔ اب میں اگر 2 تفاسیر کر لیتا ہوں یا 3-4 تفاسیر کو میں دبا دیتا ہوں، اور مطابق کا وزن کو دبا کر اب میں یہاں سے بحث کرتا ہوں اور تلاش کرتا ہوں، تو یہاں جو بحث ہوگی میرے سامنے آ جائے گی۔ فی الحال نہیں آئی، میں کچھ اور تفاسیر کو بھی لے لیتا ہوں تاکہ اگر کسی بھی تفسیر میں العبادہ کے نام سے یہ لفظ موجود ہو تو ہمارے سامنے آ جائے۔ تو دیکھیں العبادہ کے نام سے کچھ تفاسیر میں ہمارے سامنے لفظ آ گیا، جیسے اوپر لکھا ہے التستری، تستری کی جو تفسیر ہے اس کے اندر ہے العبادۃ زینۃ العارفین۔ یہاں نیچے ابن ابی حاتم کی تفسیر کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے، جب ہم دبائیں گے تو ہمارے سامنے جہاں پر بھی وہ لفظ ہوگا آ جائے گا۔ یہ دیکھیں العبادہ لیس من امر الدنیا۔ اسی طرح امام ماتریدی کی تفسیر میں جو لفظ عبارت ہے جعل العبادہ عبارتاً عن التوحید، تو عبادت جو ہے یہ توحید سے عبارت ہے۔ اسی طرح امام ماتریدی کی تفسیر میں اور جس جگہ پر، تو غرض یہ کہ جو لفظ آپ یہاں پر لکھیں گے اگر آپ مطابق کے بٹن دبائیں گے اور جن تفاسیر میں چیک لگائیں گے ان تفاسیر میں بالکل ویسا ہی وہ لفظ ڈھونڈے گا۔ مطابق جزئیاً دبائیں گے تو اس کے قریب قریب لفظ ڈھونڈے گا، اشتقاقی دبائیں گے تو اس وزن سے جتنے الفاظ ہوں گے اس تفسیر میں وہ سامنے آ جائیں گے۔ یہ سب تو تھے النص، یعنی اگر آپ مختلف تفاسیر میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہاں دوسرا بٹن ہے کلمات القرآن، اگر آپ نے قرآن کریم کے کلمات کو تلاش کرنا ہے تو یہاں پر آپ قرآن کریم کا وہ کلمہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے اس کی تفسیر آ جائے گی۔ جیسے میں نے ایک کلمہ جو یہاں پر مختلف کلمات دیے گئے ہیں، اگر آپ کسی بھی ایک کلمے پر کلک کریں گے تو وہ کلمہ سلیکٹ ہو جائے گا۔
جیسے یہ ایک کلمہ ہے اور نیچے مختلف تفاسیر ہیں تو وہ ایک کلمہ سلیکٹ ہو گیا ہے. جیسے ہم نے دبایا تھا اللہ، تو یہ کلمہ اللہ قرآن کریم کا ہمارے سامنے آ گیا. تو کلمات قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف کلمات قرآن کو تلاش کرنا ہے، آپ دبائیں گے تو آپ کے سامنے کلمات قرآن آ جائیں گے. جہاں جہاں پر قرآن کریم کا وہ کلمہ پایا جا رہا ہے آپ کے سامنے وہ کلمہ آ جائے گا. تو یہ دو انداز ہیں تلاش کرنے کے، النص اور کلمات قرآن. کلمات قرآن کے اندر حذف التشکیل کا بھی لفظ ہے. اگر آپ اعراب چھپانا چاہیں اور بغیر اعراب کے تلاش کرنا چاہیں تو بغیر اعراب کے بھی وہ کلمات آپ کے سامنے آ جائیں گے. اس کے بعد باری آ جاتی ہے عرض المصحف. مصحف قرآن کریم کو کہتے ہیں. اس کو آپ دبائیں گے تو قرآن کریم کھل جائے گا. قرآن کریم کو اگر آپ بڑا کر کے دیکھنا چاہیں تو بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے بڑے دیدہ زیب انداز سے قرآن کریم کو یہاں پر قرآن کریم کے نسخے کو یہاں پر لیا ہے. ابتدا کے اندر دیکھیں یہاں پر ہے البقرہ، آل عمران، النساء. مثلا آپ البقرہ کو دباتے ہیں تو سورہ بقرہ کھل جائے گی. آگے آپ دیکھیں تو لکھا ہے من الآیا الی الآیا. تو من الآیا یہاں آپ کس آیت سے ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ تو مثلا میں آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 10 تک صرف دیکھنا چاہتا ہوں. تو آیت نمبر 10 کو میں کلک کروں گا تو صرف آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 ہی میرے سامنے آئیں گی. اس طرح آپ ان آیات کریمہ کو بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں. آیات کریمہ کو آپ یہاں سے چھوٹا کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو سائز یہاں سے چھوٹا ہو جائے گا، یہاں سے خط کا سائز بڑا ہو جائے گا. تو اس طرح آپ اس کے اندر تلاش کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ باہر نکلنا چاہ رہے ہیں تو خروج کا بٹن دبائیں. یہ پوچھے گا کہ کیا حل ترید مغادرت البرنامج، کیا آپ اس سافٹ ویئر کو بند کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نام دبائیں گے تو یہ سافٹ ویئر بند ہو جائے گا. اوپر جو عرض لکھا ہے ان سے آپ یہی ڈھونڈ سکتے ہیں. عرض کے اندر جا کر آپ تفاسیر کی تعریف دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلا دیکھیں تعریف بالتفاسیر المعتمدہ، کہ جو معتمد تفاسیر ہیں ان کے مفسرین کے نام آ جائیں گے اور ان کی ضروری تعارف آ جائے گا. مثلا میں مالک بن انس پر کلک کرتا ہوں تو امام مالک بن انس کی تفسیر کا نام، امام مالک بن انس کا تعارف اور تفسیر کے بارے میں کچھ مختصر سی بحث کہ کہاں سے انہوں نے یہ تفسیر لی ہے، کہاں سے چھپی ہے، جو نسخہ انہوں نے لیا ہے آپ کے سامنے اس کا تعارف آ جائے گا. تو بطاقۃ الکتاب آپ کے سامنے شو ہو جائے گا. عرض کو دبائیں اور دوبارہ تفاسیر کے بٹن کو دبائیں تو تفاسیر آپ کے سامنے آ جائیں گی. پھر قرآن کریم کے بارے میں بھی دونوں ہیں، عرض المصحف ہے یا البحث فی المصحف ہے. عرض المصحف یعنی قرآن کریم کو پیش کریں. البحث فی المصحف صرف قرآن کریم کے اندر تلاش کریں تو آپ صرف قرآن کریم میں القرآن الکریم کے بٹن سے تلاش کر سکتے ہیں. التفسیر، اس سے جامع التاریخ للتفسیر جو کھل جائے گا اور آپ اس کے اندر جو ہے کسی بھی آیت کا تقابلی مطالعہ کر سکتے ہیں. بحث کا بٹن آ گیا البحث النصی، البحث بکلمات القرآن جس کو ابھی ہم نے دیکھا تھا. ادوات، اس کی سیٹنگ کے اندر آپ جا کر آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ کس کا رنگ کیسا رکھنا ہے، خط آپ نے کیسا دیکھنا ہے، آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں. نوافذ، اس کے اندر جو مختلف ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے بند کرنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے ان کی جو ہے ترتیب آ جائے گی. ان نوافذ اور ادوات سے آپ اس کی ترتیب کر سکتے ہیں، اپنے سافٹ ویئر کی آپ ترتیب کر سکتے ہیں. جیسے دیکھیں میں نے ایک ونڈو کو مختلف انداز سے کھولنا چاہتا ہوں تو ونڈو مختلف انداز سے میرے سامنے اب کھل رہی ہے. اب میں اغلاق الکل کرتا ہوں تو سب کی سب ونڈو بند ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک مختلف انداز ہے جس سے آپ مختلف ونڈوز کو دیکھ سکتے ہیں. تعلیمات کے اندر اس سافٹ ویئر کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ سافٹ ویئر کس نے بنایا، کن کن حضرات نے سافٹ ویئر کے اندر کام کیا، اور مساعدہ کے اندر اگر آپ کو ہیلپ چاہیے کہ آپ سافٹ ویئر کیسے استعمال کریں تو آپ کے سامنے استعمال کا طریقہ آ جائے گا. اور آخر کے اندر خروج ہے جس کو دبا کر آپ سافٹ ویئر سے باہر نکل سکتے ہیں. تو یہ الجامع التاریخی کا ایک مختصر تعارف ہے جس کی مدد سے آپ اس سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے مختلف تفاسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور مختلف تفاسیر کا آپ لوگ علم حاصل کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ تعارف پسند آیا ہوگا. مزید اس کی معلومات کے لیے آپ لوگ کمنٹ کے اندر لکھ سکتے ہیں یا آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ اگر کوئی بھی بات اس کے اندر مزید قابل تفہیم ہو تو اس کی وضاحت کی جا سکے.